محترم ناظرین، میرے عزیز ساتھیوں اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے عمر پیاس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا لیکچر میتھس ٹرکس کا لیکچر نمبر 5 ہے اور ہم اپنے اس لیکچر میں حیران کن طریقے سے ضرب کا ایک اور طریقہ، ایک انوکھا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور ان بھی لکیروں سے لکیریں کھینچ کر ہم آپ کو ضرب کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آج ہم 2 ہندسی اعداد کے ضرب کا طریقہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں 3 ہندسی 4 ہندسی اعداد کا جو ضرب ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آج ہمارے اس لیکچر کو آپ دیکھ لیں اور آپ انتہائی اس سے مستفید بھی ہوں گے اور محظوظ بھی ہوں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو، لیکن دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو اور سب سے پہلے میں ملٹیپلائی کرتا ہوں 22 کو 22 کے ساتھ۔ بہت آسان ملٹیپلیکیشن ہے، 22 کو میں 22 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتا ہوں، لیکن اس میں دیکھ لیں میں لائنوں سے آپ کو اس کو بتاؤں گا۔ یہی 22، یہ شروع والا جو 22 ہے، اس کا پہلا 2 جو ہے اس کے لیے 2 لکیریں میں کھینچتا ہوں۔ دیکھ لیں اس 22 کے جو پہلا 2 ہے اس کے لیے میں 2 لکیریں کھینچی ہے۔ اب اس 22 کا جو دوسرا 2 ہے، جو یونٹ والا 2 ہے، اس کے لیے بھی میں 2 لکیریں کھینچتا ہوں۔ تو میں نے 4 لکیریں کھینچی ہے 22 کے لیے، لیکن فاصلے پر، کچھ فاصلے پر میں نے 4 لکیریں کھینچی ہے۔ 2 لکیریں ایک 2 کے لیے اور 2 لکیریں دوسرے 2 کے لیے۔ اب درمیان میں ضرب ہے اور پھر 22 ہے، تو یہ دوسرا جو 22 ہے اس کے لیے بھی میں لکیریں کھینچوں گا۔ پہلا 2 جو ہے اس کے لیے میں 2 لکیریں کھینچتا ہوں۔ اب دیکھ لیں یہ ایک لکیر، یہ دوسرا لکیر۔ اب یہ جو دوسرا 2 ہے اس کے لیے بھی میں کچھ فاصلے پر 2 لکیریں کھینچتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں یہ 2 لکیریں میں نے کھینچی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ایک سیڑھی بھی بنا ہے اور ایک طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ ایک چوکور بھی بنا ہے، اس کے 4 کونے بنے ہیں۔ اب اس ہر کونا جو ہے یہی کمال کا ہے، یہی چوکور کا ہر کونا جو ہے یہی کمال کا ہے۔ اس چوکور کا جو پہلا کونا ہے، یہی والا کونا جو ہے، یہی کونا اس کو دیکھ لیں۔ اس میں آپ کیا کریں، یہی لائن جو ہے، یہی لکیریں جو ہے، جس پوائنٹ پر، جن نقطوں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اس نے انٹرسیکٹ کیے ہیں، منقطع ہوئے ہیں، تو ہم ان کو کاؤنٹ کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ کاؤنٹ، اس کو ہم شمار کریں گے، گنتی میں لے کے آئیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں 1 2 3 4، اس میں 4 کونے بنے ہیں۔ کیا بنے ہیں؟ لکیروں کے انٹرسیکشن سے 4 نقطے بنے ہیں۔ اب اس 4 نقطوں کو میں نیچے لکھتا ہوں، آپ دیکھ لیں میں نے نیچے لکھا ہے، اور یہ میرا یونٹ، یہ میرا آنسر کا یونٹ بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ یونٹ بناتا ہے۔ اب اس چوکور کا ایک کونا تو ختم ہوا۔ اس چوکور کے جو درمیان والے 2 کونے ہیں، اب اس کو دیکھ لیں، درمیان والے 2 کونے، اس میں کتنے نقطے ہیں؟ اب اس کو گن لیں، اوپر والے کونے میں کتنے نقطے ہیں؟ 1 2 3 4 ہے۔ اب نیچے والے کونے میں کتنے نقطے ہیں؟ 1 2 3 4، نیچے بھی 4 ہے اور اوپر بھی 4 ہے۔ اب اس 4 کو اس 4 کے ساتھ ہم نے ایڈ کرنا ہے، تو 4 کو جب 4 کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے تو اس سے 8 آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ 8 آتا ہے۔ تو چوکور کے 3 کونے ابھی ہو گئے ہیں، ایک کونا باقی رہتا ہے اور اس سے ہم اپنا 100 کا جو ہندسہ ہے وہ بنائیں گے۔ اب دیکھ لیں اس آخری کونے کو، اس میں کتنے نقطے ہیں؟ تو اس میں 4 نقطے ہیں، کاؤنٹ کر لیں 4 نقطے ہیں۔ یہ میرا آنسر بھی ہے، بس یہ میرا آنسر ہے، 484 جو ہے یہ میرا آنسر ہے، اور یہ میں نے لکیروں سے اپنے سوال کا جواب جو ہے وہ میں نے نکالا ہے انتہائی آسان طریقے سے۔ تو اگر آپ کو کوئی مشکل ہے ضرب کرنے میں، ملٹیپلیکیشن کرنے میں، ٹیبل یاد کرنے میں، تو آپ لکیروں سے بھی اپنے ضرب کو کر سکتے ہیں، لیکن میتھس جو ہے آپ میتھس ہر لحاظ سے کر لیں۔ میتھس بہت اہم سبجیکٹ ہے، یہ مدر آف آل سبجیکٹ ہے، تو آپ اس کو ضرور کر لیں، اس کے ساتھ شغل رکھیں۔ اب میں ایک اور سوال کے بارے میں آپ بتانے والا ہوں، آپ دیکھ لیں یہاں بھی میں نے کیا ہے، میں نے ملٹیپلائی کیا ہے 52 کو 45 کے ساتھ۔ تو اب میں کیا کروں گا، آپ خود بھی سوچ لیں اس کے بارے میں۔ 52 میں پہلے 5 ہے، تو اس 5 کے لیے میں 5 لکیریں کھینچوں گا، 1 2 3 4
5, ये 5 लकीरें मैंने 52 में 5 के लिए खींचे हैं। अब कुछ फासले पर ये 52 के साथ 2 जो है इसके लिए मैं 2 लकीरें खींचूंगा, तो 2 लकीरें मैंने 2 के लिए खींचे हैं। अब दरमियान में ज़रब और फिर 45 है, 45 है, तो 45 में जो 4 है इसके लिए मैं नीचे से 4 लकीरें खींचूंगा। देख ले, यह एक लकीर, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। 4 लकीरें मैंने 45 में 4 के लिए खींचे हैं नीचे से। अब कुछ फासले पर ये 45 में 5 जो है इसके लिए मैं 5 लकीरें खींचूंगा। 1 2 3 4 and 5। अब मैं क्या करूंगा, वही चौकोर यहां भी बना है, इसके 4 कोने हैं, देख ले, और हर कोने पर जो है लकीर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुए हैं और उसने नुक्ते बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं। मैं उन पॉइंट्स को गिनूंगा और उससे अपना आंसर निकालूंगा। तो अब देखते हैं इस चौकोर का जो पहला कोना है इसकी तरफ हम आते हैं और इसके कोनों को मैं गिनता हूं। यह देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 कोने हैं इसमें। तो अब देख ले, मैं 10 को नीचे नहीं लगाऊंगा, 10 में सिर्फ मैं 0 लगाऊंगा और 1 को मैं ऊपर कैरी करूंगा। ये दूसरे जो कोने हैं उसके नक्तों के साथ मैं इसको ऐड करूंगा, इस 1 को ऊपर कैरी करे। अब नंबर क्या आता है, नंबर दरमियान वाले चौकोर के जो कोने हैं उसका नंबर आता है। अब उसको देख ले और उसके कोनों को गिन ले। ऊपर जो कोने हैं ये गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 कोने हैं। ऊपर जो है 25 कोने हैं और नीचे कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 कोने हैं। तो 25 और 8 को जब मैं ऐड करता हूं, 25 और 8 को जब मैं जमा करता हूं तो इससे 33 आता है, लेकिन एक हमारे साथ कैरी नीचे से आया है तो 33 के साथ वो एक भी मैं ऐड करूंगा तो इससे आएगा 34। लेकिन 34 मुकम्मल माहौल यहां नहीं लगेगा, 4 लगेगा और 3 कैरी होगा, 3 को ऊपर कैरी करे। अब देख ले आखिरी कोने का नंबर है, यह देख ले। अगर आपके आसानी के लिए मैं एक और बात भी बताने वाला हूं, ये लकीरें जितने भी लकीरें हैं दोनों तरफ से, यही सुर्ख लकीर है और यही जो जर्द लकीरें हैं, इसने जहां पर अपने आप को इंटरसेक्ट किया है तो लकीर को आप जरब दें, यानी 4 लकीरें नीचे हैं और 5 लकीरें दूसरे में है, तो 4 को 5 को जरब में दें तो इससे 20 नुक्ते आएंगे। तो जरब से भी आप ये नुक्ते निकाल सकते हैं। अब देख ले ये आखिरी कोने में कितने नुक्ते होंगे, क्योंकि सुर्ख लकीरें 4 है और जर्द लकीरें जो है वो 5 है। 4 को 5 से जरब दे, 4 5 20, तो इससे 20 आएगा। क्या आएगा, 20 नुक्ते इसमें आएंगे। अब आप इसको गिन भी सकते हैं, यही गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर 16 17 18 19 20 और 3 जो कैरी हुआ था वो भी ऐड कर ले तो 23 बनता है। अब चूंकि मेरे लकीरों का सिस्टम खत्म हुआ है, मजीद कोई लकीरें बाकी नहीं रहते, तो इस 23 को मैं होल नीचे लगाऊंगा और ये मेरा आंसर है 2340। मेरा आंसर बन गया है। तो ये एक इंतहाई आसान तरीका है ज़रब का जो मैंने आपको बताया है। आप इनसे इंशाल्लाह बहुत मुस्तफीद होंगे। यह तेज तरीन ज़रब के लिए बहुत आसान तरीका है। इस पर मैं आगे 3 हिंस और 4 हिंस के बारे में भी बताऊंगा। अब मैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ, और ये मैं जल्दी में करता हूं ताकि आप इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये इतना मुश्किल तो नहीं है। ये 42 में 4 के लिए 4 लकीरें ड्रा करें और इसी तरह 42 में 2 के लिए कुछ फासले पर 2 लकीरें ड्रा करें। 27 में 2 के लिए 2 लकीरें नीचे ड्रा करें और 7 के लिए कुछ फासले पर 7 लकीरें ड्रा करें। देख लें 7 लकीरें यहां मैंने ड्रा किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं क्या करूंगा, यही चौकोर का जो पहला कोना है इसके नुक्तों को मैं काउंट करूंगा। आप देख ले तो ये कितने नुक्ते होंगे, 7 लकीरें इस तरफ है और 2 लकीरें इस तरफ है, तो ये 14 नुक्ते होंगे। कितने होंगे, 14। ले तो इससे 14 नुक्ते आते हैं। 4 को लगाओ और 1 ऊपर कैरी करो। अब यहां ऊपर देख लो 7 लकीरें इस तरफ है और 4 लकीरें इस तरफ है, तो 7 4 28। ऊपर जो नुक्ते होंगे तो 28 होंगे और नीचे जो नुक्ते होंगे, देख ले नीचे जो नुक्ते होंगे तो 4 होंगे। 28 और 4
4 32 اور ایک کیری تو 33, تو 3 لگاؤں گا اور ایک میں کیری کروں گا. اب آخری کونا رہتا ہے, آخری کونے میں جو زرد لائن ہے وہ 4 ہے اور جو سرخ لائن ہے وہ 2 ہے, 4 دونی 8, تو یہی 8 بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک 3 کیری جمع کرو تو اسے 11 آتا ہے. تو میرا آنسر بنتا ہے 1134. یہ میرا آنسر بنتا ہے. تو آج کے لیکچر میں یہی 3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. جو ہندسی اعداد کے ضرب کا ایک اور انوکھا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. میتھس ٹرکس پر میں آپ کو اور بھی بہت کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ. میں آئندہ لیکچر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور اگر آپ نے میرے اس لیکچر سے آپ مستفید ہوئے ہیں تو میرے اس لیکچر کو آگے شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. آئندہ لیکچر تک میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اور السلام علیکم.